السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں حاضر ہوں اپنی ناول آبرو کی تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ناول آبرو قسط نمبر 43۔ اذلان تھکا ہوا بالکل شکست خوردہ سا کمرے میں آیا۔ وہی سناٹا، وہی خاموشی، سب ویسا ہی اس کا منتظر تھا۔ جوتے، گھڑی، موبائل اور پھر ایک ایک کر کے اپنے کپڑے اتار کر وہ پھینکتا جا رہا تھا۔ پھر یوں ہی واش روم میں گھس گیا۔ نائٹ ڈریس کا ٹراؤزر پہنے باہر آیا تو اپنے کپڑوں پر سے ہی چڑھتا ہوا سائڈ ٹیبل تک آیا اور سگریٹ اٹھا کر ٹیرس کا رخ کر لیا۔ وہ بے بسی اور پرمردگی سے سگریٹ پر سگریٹ پیتا جا رہا تھا۔ شاید یہ اس کے سینے کی سلگتی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی ایک ناکام سی کوشش تھی۔ ناک ناک۔ اسے اپنے کمرے کے دروازے پر دستک کا احساس ہوا تو ناگواری سے بولا، کون ہے؟ آگے سے ایک نسوانی آواز آئی، وہی آواز جسے وہ مرتے دم تک نہیں بھول سکتا تھا، وہی آواز جس کے ہنسنے، رونے، بولنے، ہر چیز سے اذلان کو عشق تھا۔ وہ سگریٹ کو ٹیرس پر ہی پھینک کر کمرے میں آ گیا، لیکن کچھ نہیں بولا، یہاں تک کہ علیزہ نے ہینڈل گھما کر خود ہی دروازہ کھول دیا اور اندر جھانکا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ وہ اندر آنے کے لیے اجازت طلب کر رہی تھی۔ اذلان کو اپنے جاگے ہوئے ہونے پر شک گزرا۔ کیا میں اتنی گہری نیند میں ہوں کہ نہ صرف وہ مجھے سنائی دے رہی ہے بلکہ دکھائی بھی دے رہی ہے؟ ہاں آ جاؤ۔ کمرے میں آنے کے لیے اجازت مانگ رہی ہے۔ دل میں آنے سے پہلے پوچھا ہوتا کاش تو فوراً منع کر دیتا۔ ابھی وہ اندر آئی بھی نہیں تھی کہ اذلان کے دماغ نے ریڈ سگنل دیا۔ کہیں مجھ سے طلاق کی بات تو کرنے نہیں آ رہی؟ اگر ایسا کچھ بولا تو لحاظ نہیں کروں گا اور ڈانٹ کر بھگا دوں گا، صاف کہہ دوں گا کہ جو چاہیے لے لو لیکن طلاق نہیں دے سکتا۔ لیکن کیا وہ واقعی آدھی رات کو مجھ سے یہ بات کرنے آئی ہوگی؟ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھا کہ وہ اندر آ گئی۔ اذلان نے اتنے سے لمحے میں اتنا کچھ سوچ لیا تھا، لیکن جیسی ہی اس پر نظر پڑی وہ سب بھول گیا۔ جب کمرے میں داخل ہوئی تھی تو چادر سے خود کو ڈھانپا ہوا تھا، لیکن اندر آتے ہی اس نے چادر اتار دی اور قدم قدم چلتی اذلان کے پاس آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا جو اس نے اذلان کے سامنے کیا تو اذلان نے بغیر دیکھے ہی تھام لیا، کیونکہ علیزہ پر سے اس کی نظریں ہٹنے سے ہی انکاری تھی۔ ڈھیلی پنک کاٹن کی ہلکی سی فراک جس کے اوپر کے دونوں بٹن کھلے تھے، اس پر بال کھول کر ایک طرف کو ڈالے، گہری لال لپسٹک لگائے۔ وہ کیا علیزہ ہی تھی؟ اذلان کو شک گزرا کہ شاید وہ کوئی اور ہے۔ اس کا دو آتشہ حسن، وہ خود بھی جانتی تھی کہ وہ کسی کے بھی ایمان کو آگ لگا سکتی ہے، اسی لیے خود کو چادر میں لپیٹ کر اپنے شوہر تک آئی۔ علیزہ تو اس کے کمرے کا حال دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اس نے اذلان کے کمرے میں کبھی اتنی بے ترتیبی دیکھی ہی نہیں تھی۔ اف، یہ کیا حال ہو رہا ہے؟ وہ کہتی ہوئی پلٹی اور ایک ایک کر کے سب چیزیں سمیٹنے لگی۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، وہ کمرہ بالکل پہلے کی طرح صاف ہو گیا، جبکہ اذلان ابھی ایسے ہی بتوں کی طرح کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کام کر کے اذلان کے سامنے آ کھڑی ہوئی، کافی نزدیک، اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، میں مساج کر دوں کیا آپ کی؟ تھک گئے ہوں گے نا؟ انتہائی نزاکت اور نرمی سے کہے یہ الفاظ اذلان کو حیران پر حیران کر رہے تھے۔ یہ دوسری بار تھا جو علیزہ اپنے مجاز خدا کو مساج کی آفر کر رہی تھی، جبکہ وہ یوں ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ بے یقینی، خمار، محبت، نہ جانے کیا کیا تھا اذلان کی ان بوجھل آنکھوں میں۔ وہ کھڑی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ پھر ایک دم اذلان ہوش کی دنیا میں لوٹا اور گلا کھنکار کر بولا، ہاں کر دو۔ بس اجازت ملنے کی دیر تھی۔ علیزہ نے وہ بھرا ہوا کافی کا کپ اذلان کے ہاتھ سے لیا اور اسے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بے باکی سے اذلان کا ہاتھ تھام کر اسے لے جا کر صوفے پر بٹھایا۔ وہ لہیم شہیم آدمی کسی کٹی پتنگ کی طرح بہتا ہوا اس کے ساتھ چلتا چلا جا رہا تھا۔
علیزہ صوفے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی اور اذلان کے سر میں نرمی سے مساج کرنے لگی۔ اذلان آنکھیں بند کر کے اسے انجوائے کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک انجانا سا خوف تھا اس کے دل میں۔ جیسے ہی سکون سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی، وہ خود کو روکتا، نہیں نہیں، اگر یہ خواب ہے تو میں اسے ابھی نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ پھر بس وہ خاموشی سے بیٹھا اس کے ہاتھوں کے نرم گرم لمس کو اپنے جسم پر محسوس کر رہا تھا۔ علیزہ نے پہلے اس کے سر کا مساج کیا، پھر ماتھا دبایا، پھر کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکے ہلکے مساج کرنے لگی۔ اذلان کے جسم میں اس کا لمس پا کر کرنٹ سا دوڑ رہا تھا، اور وہ تھی کہ آگے ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے نہ صرف اس کے پورے ہاتھ دبائے بلکہ پیچھے سے ہی اس کے سینے پر بھی ہاتھ پھیرنے لگی۔ کافی دیر ہو گئی تھی۔ جب اس نے اذلان کو یوں ہی بیٹھے دیکھا تو اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی میں پوچھنے لگی، بس یا اور پیر دبا دوں کیا؟ کیونکہ وہ تھک گئی تھی۔ اذلان نے اس کی بات پر ذرا سی گردن موڑ کر چہرہ اس کی طرف کیا۔ دونوں کے چہرے حد درجہ قریب ہوئے۔ علیزہ نے حیرت انگیز طور پر اپنا چہرہ اس سے بالکل دور نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی نظریں تو محویت سے اذلان کی آنکھوں سے ہونٹوں تک کا سفر طے کر رہی تھی۔ کچھ پیغام تھا ان نظروں میں۔ نہیں، بس میرے پاس بیٹھ جاؤ، بہت ہلکی مدھر آواز میں اذلان نے گزارش کی۔ اذلان ترکی زبان میں شیر کو کہتے ہیں، اپنے نام کی طرح شیر جیسی گرجدار آواز کا مالک یوں ہلکے ہلکے سرگوشیوں میں بات کر رہا تھا۔ مبادا اسے کچھ برا نہ لگ جائے، وہ اسے یوں ہی چھوڑ کے نہ چلے جائے۔ اس وقت اذلان ایک پیاسے مسافر جیسا تھا، اور علیزہ ایک ٹھنڈے پانی کے کنویں جیسی، جس سے سیراب ہوئے بغیر ہی اذلان کے رگو پے میں قرار سا اتر رہا تھا۔ علیزہ ایک ادا سے چلتی ہوئی اذلان کے برابر میں آ بیٹھی، حد درجہ قریب۔ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ علیزہ نے اذلان کے ماتھے پر جھولتی اس آوارہ لٹ کو پیچھے کرنے کے لیے پھونک ماری تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہو کر واپس اپنی جگہ پر آ گئی۔ یہ دیکھ کر علیزہ کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے پھر یہی عمل دہرایا۔ اب وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی اور اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی، اور اذلان، وہ تو یک ٹک اسے مخمور سا بس دیکھے ہی جا رہا تھا، اور اس کے گال میں ابھرتے گڑھے میں اذلان نے خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کیا تھا۔ میں یہاں بیٹھنے سے تھک رہی ہوں، کیا بیڈ پر چلیں؟ علیزہ نے اذلان کو سکتے کی حالت میں دیکھا تو خود ہی بیڈ پر چلنے کی فرمائش کی۔ چلو، وہ بامشکل بولا۔ پھر علیزہ نے کھڑے ہو کر جھٹکے سے اپنے سارے بال کمر کے سپرد کیے اور اذلان کا ہاتھ تھام لیا، خود ہی لا کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور لائٹس آف کر کے بالکل مدھم سی روشنی کھول لی۔ پھر اذلان کو آہستگی سے لٹا دیا اور اس کے پاس بیٹھ کر اس پر جھک گئی، آنکھیں بند کی اور اس کے گال سے اپنے گال کو مس کرنے لگی۔ وہ مسلسل اسے اپنی رضا کے سگنل دے رہی تھی، لیکن اذلان تو نہ جانے کیوں ڈر رہا تھا اور کہاں کھویا ہوا تھا۔ علیزہ ایک لمحے کو ٹھہری اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اذلان بھی اس کے ساتھ ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ شاید ابھی آپ کا دل نہیں ہے، تھک گئے ہوں گے نا، میں بعد میں آ جاؤں گی، وہ نرمی سے کہتی ہوئی کھڑے ہونے لگی۔ علیزہ پلیز، مجھے یوں چھوڑ کر مت جاؤ، وہ بےتاب ہو کر اسے پکارنے لگا۔ علیزہ واپس اس سے لگ کر بیٹھ گئی۔ وہ میرے کہنے پر رک گئی۔ وہ رک گئی یعنی اب وہ میرے پاس رہے گی، مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ بے یقینی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر علیزہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ علیزہ نے بھی بازو اس کے گرد حمائل کیے تھے۔ پھر اذلان نے محبت سے اسے پاس لٹایا اور اس پر جھکنے لگا۔ علیزہ نے آنکھیں زور سے میچ کر سانس روکے گردن ایک طرف جھکائی۔ اذلان ایک لمحے کے لیے اسٹل ہوا، شاید اس حالت کی وجہ سے ڈر رہی ہے، اذلان نے سوچا، اور عقیدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ کیا۔ I think this is not a right time،
مجھے لگتا ہے یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ اس سے دور ہٹنے ہی لگا تھا کہ علیزہ نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اسے پھر اپنے بے حد قریب کیا اور بولی، ہاں، اٹ از ایبسلیوٹلی اے رائٹ ٹائم۔ جی نہیں، یہی وقت سب سے زیادہ مناسب ہے۔ اس کی اس اچانک افتاد سے دونوں کے لب مس ہونے لگے۔ اذلان کا صبر بس یہیں تک تھا۔ اس نے اپنی متاع جاں کو مکمل حصار میں بھر کر اپنی محبت سے بھری شدتیں لٹانی شروع کی۔ علیزہ نے نہ صرف خود کو اس کے حوالے کیا تھا بلکہ وہ سکون کی منزلیں پانے میں اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ وہ ہجر کی ایک طویل مسافت طے کر کے آج وصل کی منزل پر پہنچا تھا۔ ساری رات وہ کسی نازک آبگینے کی طرح اپنی آبرو کو خراج الفت بخشتا رہا، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر سو گئی۔ لیکن اذلان، اس نے علیزہ کو کسی قیمتی سرمایے کی طرح اپنے پہلو سے لگا رکھا تھا۔ اس کا دل اسے خود سے دور کرنے پر راضی ہی نہیں تھا۔ اچانک اذلان کے ذہن میں خیال آیا اور وہ سوتی ہوئی علیزہ پر کمفرٹر درست کرتا کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ میں سگریٹ لائٹر اور موبائل تھام کر اس نے ٹیرس کا رخ کیا۔ آج جیسے تیسے بارات کا دن آ پہنچا تھا۔ آرزو علی کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی، یا یوں کہیں کہ علی کی بربادی اس کی منتظر تھی تو غلط نہ ہوگا۔ سنہری آنکھوں والی آرزو اتنے سے دنوں میں ہی وہاں ہر دل عزیز ہو گئی تھی، خاص طور پر اپنے سسر شہنواز سومرو کی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی لیکن علی کے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا۔ یوں تو ان جاگیرداروں میں شراب پینا عام سی بات تھی، لیکن اپنے اتنے خاص دن اس قدر پینے پر علی کے دوست بھی تشویش کا شکار ہو رہے تھے۔ علی، بس کر، بھابھی انتظار کر رہی ہوگی، جا اپنے کمرے میں، کب تک یہاں بیٹھا رہے گا؟ نہیں نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ چڑیل ہے، مجھے کھا جائے گی۔ علی نشے کی زیادتی سے اپنے دل کی باتیں ہی کرنے بیٹھ گیا تھا۔ آرزو نے اتنے دنوں میں اسے دھمکانے ڈرانے کا کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیا۔ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑی ہے وہ یار، پتہ ہے یہاں سب میں مشہور کر دیا کہ میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں، اور کراچی میں جتنے صحت مند کتے گھوم رہے ہیں سب کے پیچھے میں ہی ذمہ دار ہوں، اور نہ جانے کیا کیا میرے بارے میں کہتی پھر رہی ہے، مجھے زہر دے دے گی وہ۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا اس کے پاس۔ مرد بن مرد میرے یار، آج کی رات تو عورت کو لگام لگانے کی رات ہوتی ہے، سمجھ میری بات کو، اور جا کر لگا دے اس کی زبان پر تالا۔ علی کے ایک دوست نے اسے مشورے سے نوازا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ دوست بھی گھر جانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، اسی لیے بس یہ چاہتا تھا کہ بس علی کسی طرح جائے تو وہ سب بھی گھروں کو نکلیں۔ نہیں بھائی، تو یہی بیٹھا رہے، میں تو چلا اپنے گھر۔ علی کے اسی دوست نے کھڑے ہو کر کپڑے جھاڑے۔ نہیں نہیں، میرے پاس رہو، مجھے یوں چھوڑ کر مت جاؤ۔ علی نے شلوار میں مقید اس کی ٹانگیں پکڑ لی۔ اتنے میں پیچھے سے سومرو کی گرجدار آواز نے علی کے رونگٹے کھڑے کیے۔ علی! وہ آئے اور انہوں نے علی کو گریبان سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ سالے حرامی، یہاں کیا بیٹھا ہے تو؟ کمرے میں جا اپنے فوراً۔ وہ علی کو گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے تک لے آئے اور دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلنے لگے۔ علی نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے کے منڈیر پہ رکھ کر پورا زور لگایا، جبکہ سومرو بھی اپنی پوری طاقت سے اسے اندر دھکیل رہے تھے۔ علی کیونکہ بہت زیادہ نشے میں تھا تو وہ لڑکھڑا کر گرنے کے انداز میں اندر داخل ہوا۔ سومرو نے فٹافٹ باہر سے کنڈی لگا دی۔ علی بابا بابا کر کے دروازہ بجا رہا تھا، لیکن پھر
سوری ایک دم رکا اور جھٹکے سے پلٹ کر اس چڑیل کو دلہن بنے دیکھا. پورا گھونگھٹ لیے وہ اتنی خطرناک تو نہیں لگ رہی تھی جتنا علی ڈر رہا تھا. ٹو بی کنٹینیو. AW اردو ناولز ڈونٹ کاپی مائی ناول 2 ایپیسوڈ آئیں گی اس کے بعد، یا پھر آئے گا ایک میگا ایپیسوڈ. تو پلیز اسٹے ٹیون، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور چینل کریں. لائک کرنا کیوں بھول جاتے ہو ظالموں؟ چلو سب فٹافٹ لائک کر دو اور اس کے بعد جائیے گا. پھر ملتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.